من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے، تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے ہیں، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا۔ وہ میرے آقا و مولا ہیں، وہ میرے مرشد پاک کے آقا اور مولا ہیں، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا اور مولا ہیں۔ وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے۔ وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے۔ وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری نور ہیں۔ وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں۔ اے اللہ، وہ تیری ساری کائنات میں، ساری مخلوق میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہیں، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے وجود لطیف پر، ہمارے قلب و باطن پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت و دوام عطا فرمائے، اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے، یہ سانس چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، ہمیں یوں ہی اپنا ذکر کرنے کی اور اپنے مقربین و صالحین کے در پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جب ہمارا اس سفلی کائنات سے جانا ہو، اس مادی ناسوتی حیات کا خاتمہ ہو، اور اس حیات دائمی کی طرف ہم بڑھتے چلے جائیں، تو پھر برزخ کے مقام پر بھی، قبر میں بھی اور روز محشر بھی ہمیں انہی کا ساتھ عطا ہو جو تیرے ذاکرین ہیں، اور ہمیں ان کی محبت، وہ خاص محبت تیرے خاص لوگوں کی، عارفین کی، کاملین کی، زاہدین و عابدین کی، وہ جنہیں تو نے پسند فرما لیا،
جنہیں تو نے انعام یافتہ بندوں میں شامل کر لیا ہے، ہمارے دلوں کو ان کی خالص محبت سے بھر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انسان، تو اس ظاہری حیات کے اندر اللہ کی رضا کے واسطے، اس کی خوشنودی کے واسطے جس سے محبت رکھے گا کہ روز محشر اس ہی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ تو یہ جو دعائیہ کلمات تھے ابتدا کے اندر، وہ اسی حدیث مبارکہ اس کی بنیاد آپ کا یہ فرمانے عالی شان ہے کہ ہمیں ان کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے کہ جن سے تو راضی ہے، جو تیرے مقربین ہیں اور جو تیرے دوست بن چکے ہیں۔ ہمارے دلوں کو ان کی محبت سے بھر دے تاکہ جب روز محشر اٹھایا جائے تو ان ہی کے ساتھ ہوگا، ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں کیا جائے جن سے تو راضی ہے۔ اور یاد رہے کہ اگر کوئی ناقص ہو، کمزور ہو اور کسی طاقتور کے ساتھ جڑ جائے تو پھر وہ بھی ناقص اور کمزور نہیں رہتا، وہ بھی طاقت والا بن جاتا ہے۔ اسی لیے اسی قاعدے سے اگر دیکھا جائے تو ان کی محبت جو ہمیں یہاں پر نصیب ہے، وہ محبت ہمیں روز محشر ان کے ساتھ ساتھ کر دے گی، اور پھر جہاں یہ ہوں گے وہاں ہی ہم ہوں گے۔ جہاں ان کے ساتھ جیسی میزبانی کی جائے گی، جیسا لطف و کرم انہیں عطا ہوگا، وہ ان کے وسیلے صدقے رب ہمیں بھی بخش دے گا۔ ناقص ضرور ہے، کمزور ضرور ہے، مگر فرمایا کہ یہ وہ بندے ہیں جو میرے ذاکر بندوں کے ساتھ مل کر مجھے پکارا کرتے ہیں۔ تو میں نے محبت کی بات کی کہ خالص طور پر اللہ کے ذاکر بندوں کی محبت، تیرے کاملین عارفین بندوں کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے۔ میں نے پچھلے جمعہ پاک پر اس کے اوپر تفصیل سے بات کی تھی، آج اسے تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور اس کی ایک اور جہد کے اوپر ایک اور گوشے کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ محبت بظاہر میں ہم اللہ والوں کی رکھتے ہیں، رغبت ہمارے سینوں کے اندر اور دل کا جھکاؤ جو ہے وہ ظاہری طور پر ان اولیاء کی طرف ہوتا ہے، مگر حقیقت میں اتباع الہی ہے۔ آپ کا یہ قول و فعل، آپ کا یہ عمل کہ کسی اللہ کے ولی کے ساتھ محبت رکھنا اور کسی اللہ والے کے ساتھ اللہ کے ذاکر بندے کی رغبت رکھنا سینے کے اندر اور ان کے وجود کے ساتھ جڑے رہنا، در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی اتباع اور فرما برداری اور اس کی خوشنودی کا عمل ہے۔ کیونکہ مختصر سا میں ربط قائم کرنے کے واسطے اس پر بات ہو چکی، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، لوگوں اپنے وجود کو ایسوں کے ساتھ جوڑ لو اور اپنی نگاہ کا مرکز ایسوں کے چہروں کو بنا لو۔ یہ حکم کون دے رہا ہے؟ رب کائنات دے رہا ہے۔ اب اس حکم کے نفاذ کے واسطے جو بندہ محنت کرے، مجاہدہ کرے، مشقت اٹھائے اور اپنے قلب کو اور اپنے رغبات کو، اپنے دل کی چاہت کو اس کی اتباع میں لے کر آئے، اس کا یہ ساری کی ساری محنت اور مجاہدہ جو ہے وہ فقط اللہ کے حکم کی اتباع ہے۔ خواہ وہ اس حکم کے نفاذ کے واسطے وہ اپنے گھر سے چلتا ہے تو فرمایا اس کے چلنے والے ہر قدم جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں اٹھتا ہے۔ وہ کسی جگہ آ کر ایسے خاص بندوں کے پاس بیٹھ جائے تو فرمایا وہ جو مقصد تھا وہ اس کی رضا تھی، اس کی لقاء کا شوق تھا، اس کی رضا کا شوق تھا، وہ مقصد، اس مقصد کے اندر اگر کہیں بیٹھ بھی جائے گا راستے میں آرام کے واسطے تو وہاں بیٹھا بھی وہ وہیں شمار ہوگا۔ یہ اللہ کے راستے میں یہ سالک ہے، یہ اسی کے راستے میں سفر کرنے والا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اپنے وجودوں کو ایسوں کے ساتھ جوڑ لو اور اپنی نگاہوں کا مرکز ایسوں کے چہروں کو بنا لو
جو صبح و شام مجھے پکارنے والے ہیں۔ لوگوں اپنے وجودوں کو ایسوں کے ساتھ جوڑ لو، اپنے دل کے سکون کو ایسوں کے ساتھ جوڑ لو، اپنے دل کی رغبات کو، توجہ کا مرکز ایسوں کے چہروں کو بنا لو، اور جن کو میں نے پسند کر رکھا ہے اپنے ذکر کے واسطے چن رکھا ہے۔ یہ باتوں میں سے ایک بڑی لطیف بات نکل آئی میرے مرشد پاک کے وسیلے سے اور ان کے نگاہ کرم سے، ورنہ میں تو کچھ بھی نہیں، جو کچھ بھی ہے قلب سلیم۔ تو ان باتوں سے کہ وہ جو دل کے ساتھ ایک جو کیفیت نکل آئی، اللہ کی یاد کی کیفیت پہ نکل آئی، اور فرمایا کہ ان کے ساتھ تعلق جوڑ لو جو صبح شام میری یاد کے واسطے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، صبح بھی مجھے پکارتے ہیں، دوپہر کو بھی، شام کو بھی، اور جس لمحے بھی تو ان کے پاس چلا جا وہ میری یاد میں مست و بے خود ہے۔ تو فرمایا کہ ایسوں کے ساتھ جڑ جاؤ تو بندے کے دل کا، توجہ کا مرکز ایسوں کے ساتھ جڑ جائے، اور جنہیں میں نے چن رکھا ہے۔ وہ نقطہ لطیف جو میں بتانا چاہتا ہوں، کس لیے چن رکھا ہے؟ اپنی یاد کے واسطے۔ اب وہ اللہ کے ذاکر بندے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہاں تک تو سمجھ میں آ گئی کہ انہیں چنا ہوا ہے۔ کس لیے چنا ہے؟ اپنی یاد کے واسطے چن لیا ہے۔ مگر ایک اور خاص نقطہ بھی اس کے اندر ہے جو غور و خوض کرنے والا ہے، بڑا توجہ طلب ہے، کہ انہیں پیدا کیا کس لیے ہے؟ بولیے نا، پیدا کرنے سے پہلے اگر کوئی بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو ماں کے پیٹ میں یدی وہ ہوتا ہے تو اس کی موت و حیات ہر چیز جو ہے وہ طے کر دی جاتی ہے، اس کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ وہ لوح محفوظ سے، میں یہ اس بحث کی طرف نہیں جاؤں گا، وقت تھوڑا ہے، وہ اس کے علم میں تو ہے ہی، مگر وہ فرمایا اس لمحے وہ نفاذ کے واسطے تقسیم کنندہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ میری بات کو سمجھے؟ تو اس لمحے انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ اس بچے کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، اور فرمایا یہ ساری زندگی میری یاد میں رہنے والا ہے، اس کی زبان پر میرا ذکر ہوگا، اس کے دل کی زمین پر میرا ذکر ہوگا۔ وہ جو بات میں نے کہا کہ میرے مرشد پاک کے وسیلے سے یاد آ گئی، میں نے ایک مرتبہ اپنے مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اولیاء صالحین کو پیدا کیوں کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اور بغیر مقصد کی کوئی شے اس دنیا میں نہیں، بلکہ عالم خلق میں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اولیاء کو پیدا کیا ہے وہ کس مقصد کے تحت پیدا کیا؟ وہ بظاہر تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اسی کی عشق مست و بے خود رہتے ہیں، ان کو وجود عطا کیا، اس حیات عطا کی، انہیں اس سفلی کائنات میں بھیجا، تو مقصد کیا تھا؟ تو میرے مرشد کریم نے مختصر سا جواب دیا، فرمایا اولیاء کا مقصد کیا ہے؟ حضور کی عظمت بیان کرنا۔ مقصد ان کی حیات کا کیا ہے؟ ان کے یہاں آنے کا مقصد فقط یہ ہے اور حضور کے گن گانا، آپ کی عظمت بیان کرنا، آپ کے حسن و جمال کی باتیں کرنا، اور بس ان کا مقصد یہ ہے فقط وجود مصطفیٰ کا تذکرہ کرنا۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ لوگوں ایسوں کے ساتھ جڑ جاؤ اور جو صبح و شام مجھے پکارنے والے ہیں۔ اب یہاں پر ایک نقطہ اور، ایک اور سمت میں لے جاتا ہے کہ تو نے تو فرمایا مجھے پکارنے والے ہیں، یہ تو جب دیکھو تجھے پکارتے ہیں، جب قریب ہو کر دیکھو تو تیرے مصطفیٰ پر درود بھیجتے ہیں۔ اب یہ کیا راز ہے؟ اور فرمایا میرے مصطفیٰ کا ذکر بھی تو میرا ہی ذکر ہے۔ اگر کوئی بندہ ساری زندگی درود و سلام پڑھتا رہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کرتا رہے، آپ کی محبت میں ساری زندگی بسر کر دے، تو فرمایا ایسا بندہ جب میری بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا اس نے ساری زندگی رب رب کیتا، ساری زندگی اس نے
वरफ़अना लका ज़िक्रक, फरमाया मैंने आपके मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जिक्र को, आपके तज़किरे को मैंने दुनिया व आखिरत में हर मुकाम पर बुलंद कर दिया। अब जब इसकी तफसीर की तरफ बढ़ें तो आइम्मा करम फरमाते हैं कि इसका माना ये है, अल्लाह तबारक ताला ने आज से, जब से ये आयत करीमा नाजिल हुई, उस वक़्त से अल्लाह ताला अपने बंदों को ये बताना चाहता है। उस वक़्त से ऐसा नहीं किया, ऐसा तो वो तब से है जब से रब है, मगर अपने बंदों को इस राज उनके ऊपर ये राज आशिकार फरमाया है कि लोगों खबरदार, ये ना समझना कि मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र मुझसे जुदा है। मैंने अपने मुस्तफ़ा के जिक्र को इतना बुलंद फरमा दिया है कि हर मुकाम पर बुलंद फरमाते हुए अपना जिक्र बना दिया है। अब जो बंदा अल्लाह अल्लाह का करेगा जिक्र, उसकी तस्बीह जपेगा, तो फिर उसने क्या किया, उसने फ़कत मुझे पुकारा। और जो बंदा मोहम्मद मोहम्मद की तस्बीह जपेगा, उसने अल्लाह अल्लाह भी किया और मोहम्मद मोहम्मद भी किया। बारी ताला सारी ज़िंदगी तेरे मुस्तफ़ा के ही जिक्र करता रहा, आप पर दुरूद व सलाम पढ़ता रहा, और फरमाया मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र करता रहा, बस फिर मेरा जिक्र हो गया। जिसने अल्लाह की इताअत की उसने रसूल की, और जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह ही की इताअत की। फिर एक मुकाम पर फरमाया, वो तो अपने पास से कुछ भी नहीं फरमाते, वो जो भी कहते हैं सरासर उन पर वही की जाती है। बात को समझ रहे हैं? वो कोई राज समझ आ रहा है? वो तो जो भी कहते हैं सरासर अपने पास से नहीं कहते, सरासर उन पर वही की जाती है। और फरमाया जिसने मेरे मुस्तफ़ा की इताअत की उसने मेरी इताअत की, जिसने मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र कर लिया उसने मेरा ही जिक्र कर लिया। अपने आप को ऐसों के साथ जोड़ लो, अपने दिल का सकून ऐसों की संगत और रफाकत में तलाश करो, और जिन्हें मैंने अपने जिक्र से नवाजा है और जिक्र मुस्तफ़ा से नवाजा है, जिन्हें मैंने चुन रखा है फ़कत अपनी याद के वास्ते और फ़कत हजूर के तज़किरे। बात को समझे? वो जो मेरे मुर्शिद पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इनका मकसद क्या है, वो फरमाया रब ने इन्होंने दोस्त ही इस वजह तो बनाया है कि हुज़ूर शाम हजूर ने गुण गाने, इन्हें अपनी दोस्ती की फहरिस्त में, मुकर्रबीन की फहरिस्त में शामिल ही इसी वजह से किया है। और इनका पैदा होना और उसका मकसद ही ये है कि हजूर की बातें करें। तो जिस बंदे का पैदा होना और उसका इस दुनिया में आने का मकसद ही हजूर की अज़मत बयान करना, तो रब फरमाता है ऐसों के साथ अगर फलाह और कामयाबी चाहते हो और मुझ तक पहुंचना चाहते हो, मेरी रजा चाहते हो कि मैं तुझसे मोहब्बत करूं, तो फिर ऐसों को तलाश कर और उनके साथ लग जा। किनके साथ लग जा? और जिन्हें मैंने अपनी मोहब्बत से नवाजा, अपनी याद से नवाजा, और अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से आपकी मोहब्बत से नवाज दिया। तो बंदा जब ऐसों के साथ लगता है, अब मैं इसकी अंदर एक थोड़ी सी, वक्त होता जा रहा है, आखिरी बात, एक थोड़ा सा इल्मी एक इसके ऊपर एक पहलू के ऊपर तवज्जो करते हैं। बंदा जब अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जोड़ना चाहता है तो अल्लाह पाक ने तो एक मुकाम पर फरमाया मैं किसी को दोस्त नहीं रखता। ज़रा इस नुक्ते को समझना। क्यों नहीं कारी साहब? रब फरमाया मैं किसी को दोस्त नहीं रखता, मैं किसी से कलाम नहीं करता, मेरी ये शान नहीं कि मैं हर कस बेकस से कलाम करूँ। बात समझे? वो इस शय पर कादिर है, वो जिससे चाहे बात कर सकता है, बराह रास्त बिला वास्ता कलाम कर सकता है, वो इस शय पर कादिर है, कुदरत रखता है। मगर फरमाया अल्लाह की ये शान नहीं कि हर कस बेकस से कलाम करे। ये जो लोग मेरी दोस्ती का दम भरते हैं, दावेदार हैं कि हम अल्लाह ताला की से मोहब्बत करते हैं, उससे दोस्ती रखते हैं, उसे दोस्त रखते हैं, वो कह दो अल्लाह किसी को दोस्त नहीं रखता। बात को समझे? अब
پھر کیا فرمایا؟ اللہ کسی کو دوست نہیں رکھتا، اللہ کسی سے محبت نہیں کرتا، ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو ہوتا کچھ بھی نہیں۔ میری بات یہ ذرا اس نقطے کو سمجھنا اور اس کی نوعیت کو، وہ ہر شے سے ہی پاک ہے، اس کی شان بڑھنے اور گھٹنے سے پاک ہے، وہ پیمانوں سے پاک ہے، وہ منزہ اور لطیف ذات ہے، وہ بلند ذات ہے، وہ ہر شے سے پاک ہے، اسے کچھ بھی ہوتا نہیں ہے۔ بات کو سمجھے؟ بس اسے ہوتا ہے تو کیا، اے جبرائیل مجھے بس ہوتا ہے تو کبھی کبھی اپنے بندوں سے محبت ہو جاتی ہے، مینوں ہوندا اور کچھ نہیں، بس جدو ہوندا ہے بس ایک شے ہو جاندی، وہ کیا ہے؟ میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، حدیث پاک کے اندر ہے، تو پھر جبرائیل امین کو طلب فرماتا ہے، اے جبرائیل، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ کیا حکم ہے؟ فلاں قصبے کے اندر، یہ میں حدیث پاک کے الفاظ بتا رہا ہوں، فلاں گاؤں کے اندر، فلاں شہر کے اندر فلاں کے بیٹے فلاں کو جانتے ہو؟ اب ذرا دیکھیں اس بندے کی عظمت تو دیکھیں، وہ پھرتا زمین میں ہے، رہتا زمین پر ہے، اور رب اس کے تذکرے اپنے عرش پر فرما رہا ہے۔ اور نہ صرف اس کے تذکرے، فلاں کا بیٹا، اس کے باپ کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کے والدین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ جانتے ہو؟ حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ جانتا ہوں، کیا حکم ہے؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ جانتا ہوں اس کو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اے جبرائیل بس مجھے اس سے محبت ہو۔ باری تعالیٰ میرے لیے کیا حکم؟ اے جبرائیل تو بھی اس سے محبت رکھ۔ اس بات کو سمجھے؟ پھر اس محبت کے پیغام کو لے کر جبرائیل امین تمام سرداروں کو، سردار ملائکہ جو بقیہ، ان کو یہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ پھر کل ملائکہ کی مجلس میں پھر ساتوں آسمانوں پر یہ اعلان فرماتے ہیں، اور پھر اللہ کے حکم سے اس محبت عظیم کا پیغام فرمایا اس دنیا کا، اس پورے عرض کا چکر لگاتے ہوئے یہ اعلان فرماتے ہیں، اللہ فلاں سے محبت فرماتا ہے، اللہ فلاں سے محبت فرماتا ہے۔ فرمایا یہ اعلان جو ہے یہ نور میں بدلتا ہوا زمین پر اترتا ہے، اور جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کا نور ہو، تو فرمایا وہ اعلان اس بندے کے دل میں سما جاتا ہے۔ اب جب دل میں سما جاتا ہے اور وہ محبت کا پیغام اس بندے کے دل میں آ جاتا ہے، وہ بندہ اچانک بیٹھا ہوا اس کا جی چاہتا ہے آؤ داتا صاحب چلیے، ہیں جی، آؤ بابا فرید دے در چلیے، آؤ اپنے مرشد کریم دے در چلیے۔ بندہ اس سے پوچھتا ہے بھی یہ تو بیٹھا ہوا تھا، بھی اچانک تجھے کیا ہوا؟ بس جی پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی، پر جی کردہ سونے مرشد دے در چلیے۔ وہ کہ تجھے مرشد پاک نے کوئی ٹیلی فون کیا ہے؟ تو تجھے داتا صاحب نے کوئی ٹیلی فون کیا ہے؟ بھی نہیں۔ تو کون سی ایسی چیز تھی جس سے تیری رغبت ایک دم ہی ان کے ساتھ جوڑ گئی ہے؟ اور فرمایا وہ اعلان ہے کہ رب ان سے محبت فرما، اور فرمایا میں جس سے محبت کرتا ہوں پھر میں چاہتا ہوں ساری دنیا اس سے محبت کرے، جو میرے ہیں وہ ان سے محبت کرے، جو میرا ہونا چاہتا ہے وہ جن سے میں راضی ہوں وہ ان کے ساتھ جڑ جایا کرے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے محبت کروں تو پھر فرمایا جن سے میں محبت کرتا ہوں، جنہیں میں نے اپنے مقربین میں شامل کر لیا ہے، وہ لوگوں ان کے ساتھ جڑ جاؤ، اور جو ان کی صف پر آ کر بیٹھ گیا میں اس بیٹھنے والے کو بھی محروم نہیں رہنے دیتا، میں اسے بھی محبوب بنا لیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، گردان قلب سلیم، گردان قلب سلیم، گردان قلب سلیم، جیوے جیوے مرشد جیوے، جیوے جیوے مرشد جیوے، جیوے جیوے
میں ان کی صف پر بیٹھنے والوں کو محروم، اور میری یہ شان نہیں، مجھے گوارا نہیں کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ اس کے در پر آنے والا خواب تھوڑی دیر کے لیے آ کر بیٹھ جائے، میں اسے بھی محروم اور بد نصیب نہیں رہنے دیتا، اسے بدبخت نہیں رہنے دیتا۔ اگر بدبخت ہے تو جاتا ہوا بختوں والا بن کر جاتا ہے۔ فرمایا کہ میں اس کی تائید کے واسطے دو باتیں آخر کے اندر کروں گا۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذاکر بندوں کی جماعت جس جگہ پر موجود ہو، اللہ کے ذاکر بندے اللہ کو پکارتے ہو، تو ملائکہ اللہ کے حکم سے وہاں اترتے ہیں۔ اللہ پاک نے ملائکہ کا ایک طبقہ ایسا پیدا فرمایا ہے جن کا کام فقط یہ ہے کہ اللہ کی یاد میں رہنے والوں کو زمین پر اترتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں، اور جب وہ ڈھونڈتے ہیں، گلیوں بازاروں میں ڈھونڈتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، اور جہاں کہیں اللہ کو یاد کرنے والی جماعت مل جائے، اللہ کو یاد کرنے والا ذاکر بندہ مل جائے، تو پھر دوسروں کو بلاتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ، مل گیا۔ یہ حدیث پاک میں نے بتا میں فرمایا کہ وہ جب مل جاتے ہیں تو پھر ملائکہ ان کی مجلس میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور فرمایا وہ ایک تانتا ایسا بن جاتا ہے کہ آسمان تک ملائکہ ہی ملائکہ جھومتے ہیں اس مجلس کے اوپر۔ اب تصور کر لیں، یہاں آنے سے پہلے آپ نے دربار شریف پر بھی ذکر کیا، یہاں بیٹھ کر بھی مل کر اللہ کا ذکر کیا، تو کیا فضیلت ملی آپ کو۔ فرمایا جب تک وہ ذکر کی محفل رہتی ہے وہ ملائکہ رہتے ہیں، جب وہ ذاکر بندے وہاں سے جدا ہوتے ہیں تو فرشتے بھی وہاں سے پھر جدا ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ذرا راز دیکھیں، خود ہی پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کا مقصد بھی خود ہی عطا کیا۔ بولو کہ تم نے کیا کرنا ہے، میرے ذاکر بندوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، جہاں مل جائیں بس پھر ان کے پاس بیٹھ جایا کرو، ان کے ہم نشین ہو جایا کرو، ان کے ساتھ مل کر میری حمد و ثنا کیا کرو۔ اور وہ خود ہی یہ ساری چیزیں عطا کی، اور پھر خود فرمایا جب وہ واپس لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، اے میرے فرشتوں کہاں گئے تھے، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ عرض کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے، یہ بڑے نکتے ہیں جو میں آپ کو مختصر سے الفاظ میں سمجھاتا ہوں، ان کو علم نہیں ہے باری تعالیٰ تو ہی تے پیدا کیتا ہے اور تو ہی تے کلیا سی، یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا، تو ہر چیز سے واقف ہے، پروردگار تو نے تو بھیجا تھا، وہ ایسا نہیں کہتے۔ وہ با ادب کہاں گئے تھے، پروردگار تیرے ذاکر بندوں کی تلاش میں تھے، مل گئے، اچھا بتاؤ وہ کیا کر رہے تھے، پروردگار تجھے پکار رہے تھے، اور کیا کرتے تھے، پروردگار جہنم سے نجات مانگتے تھے۔ اے میرے فرشتوں کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ باری تعالیٰ نہیں دیکھا۔ اچھا اور کیا کر رہے تھے، اور تجھ سے جنت کا سوال کرتے تھے، کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ نہیں، وہ تیری رضا مانگتے تھے۔ اچھا اور کیا کرتے تھے؟ بس تجھے پکارتے تھے مست و بے خود۔ اللہ پاک فرمائیں گے، اے میرے فرشتوں گواہ رہنا میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اتنے میں ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا، یہ میں حدیث پاک سنا رہا ہوں، باری تعالیٰ وہ تیرے ذاکر بندے تھے، تیرے ذکر کے واسطے جمع ہوئے تھے، مگر ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو ذکر کے واسطے نہیں تھا آیا۔ میں بات جو بتائی اس سے قبل میں اس کی تائید میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان کے اندر ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ان میں سے نہیں تھا، تیرے ذاکر بندوں میں سے نہیں تھا، اور تیرے ذکر کے واسطے وہاں نہیں آیا تھا، وہ تو ویسے راہگیر تھا، گزر رہا تھا، گرمی کی وجہ سے کچھ دیر آرام کی وجہ سے اس نے دیکھا کہ چند لوگ موجود ہیں، یہاں پانی بھی مل جائے گا، سایہ بھی مل جائے گا، چلو تھوڑی دیر میں آرام کر لیتا ہوں، پانی پی لیتا ہوں، ٹھہر جاتا ہوں، پھر اپنے منزل کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔
پروردگار ایک بندہ ان میں ایسا اس گھر سے بھی آ کر بیٹھ گیا تھا، کیا اسے بھی بخش دیا ہے؟ اللہ پاک فرمائیں گے ہاں کہہ جو دیا میں نے، اسے بھی بخش دیا ہے۔ میرے ذاکرین کے پاس آ کر کوئی بیٹھ بھی جائے تو میں اس سے محروم نہیں رہنے دیتا۔ وہ ان کے پاس آیا تو نا، ان کے پاس بیٹھ گیا، جا میں نے ان کے صدقے اسے بھی بخش دیا۔ تو فرمایا کہ ان کے پاس آ جانے والا میں اسے بھی محروم نہیں رہنے دیتا، جو لطف و کرم ان پر عطا ہے اور میری عطا جو ان پر ہے، میں اس کا حصہ ان کی صف پر بیٹھنے والے ان کے رفقائے کار کو بھی ادا کر دیتا ہوں۔ تو اللہ والوں کے در پر آنے والا گناہگار خطاکار ناقص ہی کیوں نہ ہو، اور فرمایا جب وہ وہاں سے جدا ہوتا ہے تو اس کی حالت پہلے جیسی نہیں رہتی، وہ بد نصیب نہیں رہتا، بدبخت نہیں رہتا، بڑا بختوں والا بن جاتا ہے۔ میرے مقربین کے پاس آ گیا اور جن سے میں راضی ہوں ان کے پاس آ گیا ہے، ان کی صف پر بیٹھ گیا ہے، تو پھر میں اس پر بند توفیق کا دروازہ بھی کھول دیتا ہوں۔ یہ شان ہے اللہ والوں کی۔ تو اللہ پاک سے دعا کریں اے اللہ حضور علیہ السلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہماری تمام قصور اور خامیوں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا لے، موت کی سختی سے بچا لے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ہمیں ان صالحین جیسی، اپنے ذاکرین جیسی عبادات و تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حضور علیہ السلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم سے وہی کام سرزد ہو جسے تو پسند فرماتا ہے، ہمیں ہر اس کام سے روک لے جسے تو نے ناپسند فرمایا۔ اے اللہ حضور علیہ السلام کے صدقے ہمیں پاک پاکیزہ زندگی عطا فرما، ایسی زندگی عطا فرما جس سے تو پسند فرماتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے، اپنے رضا والے بندوں جیسی زندگی عطا فرما، جن سے تو راضی ہے ان جیسی حیات اور ہر لمحہ ان جیسا عطا فرما دے۔ اے اللہ حضور علیہ السلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد قلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جولی میں رکھنا، آپ پر دائماً اپنی رحمت کا صاحبان بنا رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ السلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحابہ وسلم۔